کیا یہ بات اپنے مقام پر یقینی ہے یا نہیں کہ حضرت آدم کے دور سے لے کے رسول اکرم تک اللہ کے دین کے خلاف سازشیں ہوتی رہیں یا نہیں؟ اور بہت بڑا چیف آف دا سٹاف سازش ابلیس ملعون اپنے بہت بڑے لشکر کے ساتھ اللہ کے دین کے خلاف چالیں چلتا رہا، اور انسان کی اکثریت کو، انسانی اکثریت کو وہ اس دین سے برگشتہ کرنے میں کامیاب ہوتا رہا۔ تو کیا رسول اکرم کے بعد اس نے مر جانا تھا؟ یا آج تک ابلیس زندہ ہے یا مر چکا ہے؟ جی زندہ ہے۔ پتہ نہیں، لوگ کہتے ہیں اتنی لمبی زندگی کیسے ہو سکتی ہے؟ کسی کی اتنی لمبی زندگی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو پہلی مثال تو خود ابلیس کی ہے کہ ابلیس حضرت آدم سے پہلے تھا اور حضرت آدم سے لے کر آج تک ہے۔ آدمی آتے رہے جاتے رہے، جنات آتے رہے جاتے رہے، لیکن یہ سب کا گرو گھنٹال ابھی تک ہے اور اس کا سلسلہ چلا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ دشمنوں کی گردن نہیں دبوچتا، ایمان والوں سے چاہتا ہے کہ اس کو شکست دو۔ مومنوں کا فریضہ ہے کہ وہ ایسے خبیث کا مقابلہ کریں۔ ہاں، اس کے مقابلے کے لیے ایک نسخہ اللہ ضرور دیتا ہے، اور وہ سورہ والناس میں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ۔ یعنی نسخہ یہ ہوا کہ اگر اس قسم کے وسواس خناس کے شر سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو اور اپنے معاشرے کو بچانا چاہتے ہو، اور جانتے ہو کہ وہ اس کا حملے کا طریقہ کوئی بم لے کے نہیں آتا، کوئی طیارے لے کے نہیں آتا، کوئی ایٹم بم نہیں پھینکتا، طریقہ اس کا یہ ہے کہ یوسوس فی صدور، کبھی محسوس کیا ہے اس کا یہ حملہ؟ سارے ہم بھائی بیٹھے ہیں، مومن بھائی بیٹھے ہیں، تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ ہم نے کبھی محسوس کیا ہے کہ وہ خبیث آ گیا ہے جو یوسوس فی صدور الناس کرتا ہے؟ کبھی اس کا ادراک ہوا؟ محسوس ہوا؟ آپ کہیں گے کیسے محسوس ہو، دکھائی تو وہ دیتا نہیں۔ میں کہوں گا دکھائی دینے کے حوالے سے نہیں، یوسوس فی صدور الناس کے حوالے سے دیکھنا ہے نا، کہ آیا وہ ہمارے اندر وسوسے پیدا کرتا ہے یا نہیں۔ اور اس کی سادہ نشانی یہ ہے کہ جب بھی اندر کوئی ایسا خیال آئے، خیال اٹھے جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو، توجہ ہو رہی ہے میری بات کی طرف؟ جب بھی تیرے اندر کوئی ایسا خیال آئے، کوئی ایسا پروگرام بننے لگے، کوئی ایسی منصوبہ بندی ہونے لگے جس منصوبہ بندی کا مقصد یا اس پروگرام کا مقصد ناراضگی خدا تک پہنچتا ہو اور اللہ اس پہ ناراض ہوتا ہو ایسا کام کرنے پر اور ایسی سوچ سوچنے پر، تو پس سمجھ لو آ گیا ہے یہ وسوسوں والا، الوسواس الخناس آ گیا ہے، اور وہ یوسوس فی صدور الناس کر رہا ہے، میں بھی اس کا شکار ہو رہا ہوں۔ لہذا اگر چاہتا ہے کہ اس وسوسے کے شر سے بچ اور اس برائی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ اور اس کو عملی جامہ نہ پہنا، تو اس کا ایک طریقہ یہی ہے کہ اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، اپنے آپ کو اپنے رب کی پناہ میں دے، اس رب الناس کی پناہ میں دے جو ملک الناس بھی ہے۔ ٹھیک ہے؟ کیا خیال ہے، اللہ اس وسوسے کو دور کرنے پر قادر ہے یا نہیں؟
وہ زیادہ مؤثر ہے جس کو تو وسواس خناس سمجھتا ہے، یا وہ زیادہ مؤثر ہے جسے تو اپنا رب مانتا ہے؟ اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ اللہ نے یہاں اپنے تین عہدے بیان کر دیے۔ رب الناس ہونے کا تذکرہ بھی کر دیا، ملک الناس ہونے کا تذکرہ بھی کر دیا، اور الہ الناس ہونے کا تذکرہ بھی کر دیا کہ وہ اتنی بڑی طاقت نہ سمجھ جتنی بڑی طاقت میں ہوں، میں تیرا رب بھی ہوں، میں تیرا ملک بھی ہوں، میں تیرا الہ۔ اور حقیقت یہی ہے کہ اس خبیث سے اللہ نے انبیاء کو کیسے بچایا؟ انبیاء اس کے وسوسے سے بچ گئے یا نہیں؟ رسل اس کے وسوسے سے محفوظ رہے یا نہیں؟ اولیاء اللہ بھی بہت سارے اس کے وسوسوں سے محفوظ رہے یا نہیں؟ ائمہ معصومین بھی اس کے وسوسوں سے محفوظ رہے یا نہیں؟ کس نے محفوظ رکھا؟ وہی جسے رب الناس، ملک الناس، الہ الناس کے نام سے یاد کیا گیا۔ اور یہ بھی اللہ نے آخری جملے میں توجہ دلا دی کہ اس کو فقط پوشیدہ قوت کے طور پر نہ سمجھ، اس کو ظاہر قوت کی شکل میں بھی تو دیکھ سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو وسواس خناس ہے یہ من الجنہ بھی ہے تو من الناس بھی ہے، یہ جنات میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں۔ چلو جنات ہونے کے ناطے سے تو یہ چھپے ہوئے ہیں کہ جنات ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس مخلوق کو ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی اور ہمارے ظاہری حواس ان کا ادراک نہیں کر سکتے۔ اللہ نے جو ہمیں حواس سے خمسہ جیسی بہترین نعمت اور 5 وسیلے عطا فرمائے ہیں، یہ جنات ان وسیلوں کے دائرے میں تو آتے نہیں۔ آنکھوں سے دیکھے نہیں جا سکتے، کانوں سے سنے نہیں جا سکتے، ناک سے سونگھے نہیں جا سکتے، زبان سے چکھے نہیں جا سکتے، بدن سے ٹچ بھی ہوں تو مس نہیں ہوتے، اور اگر مس بھی ہوں تو ہمیں ان کا ادراک نہیں ہوتا۔ بے شک حواس سے خمسہ کے ادراک سے باہر ہیں یہ جنات، لیکن پھر بھی تجھے ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تجھے ان سے بچا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ رب الناس ہے، وہ ملک الناس ہے، اور وہ الہ۔ اور پھر ساتھ اللہ نے قرآن مجید کی اس سورہ کے آخری لفظ میں، کہ جو قرآن کا ہی آخری لفظ آج کل قرار پا چکا ہوا ہے، اس میں بھی یہ واضح کر دیا کہ انسانوں میں بھی ایسے ہوتے ہیں جو وسواس بھی ہوتے ہیں، جو خناس بھی ہوتے ہیں، جو یوسوس فی صدور الناس، یعنی وہی کام کرتے ہیں جو ابلیس کرتا ہے۔ کیا اس کو پہچان لیتے ہو؟ اس انسان کو پہچان لیتے ہو؟ پہچاننا چاہیے یا نہیں؟ یہ دشمن ہے یا دوست ہے؟ چھوٹا موٹا دشمن ہے یا بہت بڑا دشمن ہے؟ کیونکہ ایک دشمن ہوتا ہے جان کا دشمن، ایک دشمن ہوتا ہے مال کا دشمن، ایک دشمن ہوتا ہے عزت و ناموس کا دشمن، یقیناً بڑے دشمن ہے یہ، لیکن ایک دشمن ہوتا ہے ایمان کا دشمن۔ ان 4 قسم کے دشمنوں میں سے آپ کو بڑا دشمن کون سا نظر آتا ہے؟ جی، ایمان کا دشمن۔ اور ایمان کا دوسرا نام حب علی ہے۔ رسول اکرم کی حدیث کے مطابق سادہ کیا ہے نا رسول اکرم نے ایمان کی تعریف کو کہ یا علی حبو کا، ایمان اے علی آپ کی محبت ایمان ہے۔ تو حب علی جیسے قیمتی ترین موتی کا جو دشمن ہو، وہ جان سے بھی زیادہ دشمن ہے، وہ مال کے دشمن سے بھی بڑا دشمن ہے، وہ عزت و ناموس کے دشمن سے بھی بڑا دشمن ہے۔ اور پھر اللہ کہتا ہے یہ فقط وہ جن نہیں ہے، شیطان جناتی مخلوق نہیں ہے کہ اس تک تو محدود سمجھ۔ آخری لفظ میں اللہ متوجہ کر رہا ہے والناس، انسانوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو تیرے ایمان اور حب علی کے دشمن ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، امام زمانہ بلند تر صلوات۔
अल्लाह